أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر میں چل رہی تھی آیت نمبر 11 اور 12 کے سلسلے میں، جس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو گزشتہ دروس میں بیان کیا اور اب یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے مرحلے میں فرماتا ہے اور ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو اور طعن و تشنیع نہ کرو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ لا تلمزوا لمز بروزن لمز وزن طنز کہ مادے سے عیب نکالنے اور طعن کرنے کے معنی میں ہے لمز تنز، اور بعض نے لمزہ اور لمزہ کے درمیان اس طرح فرق بیان کیا ہے کہ لمزہ تو لوگوں کے سامنے ان کے عیوب دکھانا ہے اور ہمزہ ان کے پیٹ پیچھے ان کے عیوب کو بیان کرنا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمزہ کو آنکھ اور اشارے سے عیب جوئی کرنا ہے، جبکہ ہمزہ زبان سے عیب جوئی کرنا ہے، زبان سے عیب جوئی ہے۔ اس موضوع کے سلسلے میں مزید تشریح انشاءاللہ سورہ ہمزہ کی تفسیر میں آئے گی، یہ سب بیان ہو چکا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن اس آیت میں انفسکم کی تعبیر کے ساتھ مومنین کی وحدت اور ایک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ تمام مومنین نفس واحد کی طرح ہیں، اگر تم کسی دوسرے کی عیب جوئی کرو تو واقع میں تم نے خود اپنی ہی عیب جوئی کی ہے۔ جب تم سب ایک ہو اور ایک ہی نفس کے طریقے سے ہو، اگر کوئی تم میں سے کوئی عیب جوئی کرتا ہے، عیب تلاشتا ہے، عیب بیان کرتا ہے، عیب بولتا ہے، تو کوئی وہ خود اپنے ہی بارے میں عیب جوئی کر رہا ہے۔ اور آخر میں تیسرے مرحلے میں مزید مولا سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ایک دوسرے کو برے اور ناپسندیدہ القاب کے ساتھ یاد نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بہت سے منفٹ اور بے مہار لوگ گزشتہ زمانے میں بھی اور آج بھی دوسروں کو برے القاب سے یاد کرنے پر مصر رہے ہیں اور ہیں، اور اس طریقے سے ان کی تحقیر کرنے، ان کی شخصیت کی سرکوبی کرنے یا بعض اوقات ان سے انتقام لینے پر اصرار کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے سابقہ زمانے میں کوئی برا کام کر لیا تھا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور وہ مکمل طور پر پاک ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کے لیے اسی لقب کو جو اس کی سابقہ سزا کو بیان کرنے والا ہے برقرار رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ بھائی کسی انسان میں کوئی عیب تھا تو اگر اس نے توبہ کر لی، بات عیب چھوڑ دیا، توبہ کر لی، تو اب ضروری نہیں ہے کہ ان کو یا اس کو اسی عیب کے ساتھ یاد کیا جائے، پکارا جائے، اس کو اس عیب کو بار بار اچھالا جائے یا اس کے ساتھ اس عیب کو یاد رکھا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے کوئی عیب تھا اس میں اور چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا، اللہ سے توبہ کر لی، اب اس کی حاجت نہیں ہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، اگر دادا نے بھی کوئی عیب کیا ہے تو پوتے تک کو اس عیب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کبھی کبھی، کہ کسی خاندان میں کسی کا کوئی معاملہ ہے،
قبیلے میں عشیرے میں تو اس کو سب کو اس میں ملوث اور اسی کے حصے میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی انسان میں کوئی عیب تھا اور اس نے اس عیب کو چھوڑ دیا, اللہ سے توبہ کر لی, فرض کریں خدا نے سمجھتا کوئی چور تھا اور اس نے چوری بھی چھوڑ دی, اللہ سے توبہ بھی کر دی, تب اسے چور کے ساتھ یاد کرنا, اس کے نام کے ساتھ چور لگانا یا اسے چور کہہ کے بلانا, تو ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا, غلطی کی, سب غلط تھا جو کر رہا تھا, لیکن اس نے اپنے کیے پہ پچھتایا, ندامت کی, توبہ کر دی, تو پھر اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. اسلام صریح طور پر اس برے عمل سے منع کرتا ہے اور ہر وہ نام اور لقب جو معمولی سے معمولی غیر مطلوب مفہوم رکھتا ہے اور کسی مسلمان کی تحقیر و ذلیل کا سبب بنتا ہے اسے ممنوع قرار دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن صفیہ دختر حی بن اخطب, بریکٹ میں دیا ہے, وہی یہودی عورت جو فتح خیبر کے واقعے کے بعد مسلمان ہو گئی اور پیغمبر اسلام کی زوجت میں آئی. صحیح, ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. دراصل کہ ان کے آنسو جاری تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرہ پوچھا تو اس نے کہا کہ عائشہ مجھے ملامت کرتی ہے اور کہتی ہے اے یہودی کی لڑکی. جی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرہ پوچھا تو اس نے کہا کہ عائشہ مجھے ملامت کرتی ہے اور کہتی ہے اے یہودی کی لڑکی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ میرا باپ ہارون ہے, وہ میرا چچا موسیٰ ہے, وہ میرا شوہر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. صحیح, اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اس بنا پر آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بری بات ہے یہ کہ تم کسی پر اس کے ایمان لانے کے بعد کفر کا نام رکھو. یعنی مومن ہے, مومن ہے, آپ سے یہودی سے منسوب ہو ہے, یہودی کی بیٹی کیا ہو, یہودی کیا ہے, یہودی مسلط ہے. اسی بنا پر آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے بہت بری بات یہ ہے, بہت بری بات ہے یہ کہ تم کسی پر اس کے ایمان لانے کے بعد کفر نہ کرو. اس پر فسوقا بعد الایمان. بعض نے جملے کی تفسیر میں ایک اور اعتماد بھی دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا مومنین کو اس بات سے منع کر رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کی عیب جوئی کی بنا پر اپنے لیے فسق ایمان کو قبول کر لے. لیکن پہلی تفسیر صدر آیا اور شان نزول کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو بیان ہوئی ہے زیادہ مناسب نظر آتی ہے. کیا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکید کے لیے فرماتا ہے اور وہ لوگ جو توبہ نہ کریں, وہ لوگ جو توبہ نہ کریں اور ان اعمال سے دستبردار نہ ہو, ظالموں سے تنگا ہے. من لم یتب فاولئک هم الظالمون. اس سے بدتر ظلم اور کیا ہوگا کہ انسان اپنی نیزدار باتوں سے اور تحقیر اور عیب جوئی سے کسی صاحب ایمان کے دل کو آزار پہنچائے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ انسان اپنی جو ہے وہ تحقیر اور عیب جوئی والی باتوں سے صاحب ایمان کو اذیت پہنچائے جو عشق خدا کا مرکز ہے دل, اور ان کی شخصیت اور آبرو کو ان کی زندگی کا سرمایہ ہے ختم کر دے. ہم بیان کر چکے ہیں کہ دونوں زیر بحث آیات میں سے ہر ایک میں اسلامی اجتماعی اخلاق کے مسائل کے سلسلے میں تین حکم پیش ہوئے ہیں. پہلی ہے کہ تین احکام ترتیب کے ساتھ مسکون نہ کرنا, ترک عیب جوئی اور تنافسو بالالقاب تھے. دوسری آیت کے تین احکام میں ترتیب بدگمانی سے اجتناب, عیوب میں تجسس اور غیبت ہیں. اس آیت میں پہلے فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس آیت میں پہلے فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم.
کثیرا من الظن سے مراد برے گمان ہے جو اچھے گمانوں کی نسبت لوگوں میں زیادہ ہیں. برے گمان اچھے گمانوں کی نسبت زیادہ ہیں. برے زیادہ ہوتے ہیں گمان, اچھا گمان کم ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, لہذا اس کو کثیر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. ورنہ حسن ظن اور گمان نیک نہ صرف یہ کہ ممنوع نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے. کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ نہیں گناہ نہیں بلکہ مستحسن ہے, مطلوب ہے, ہونا چاہیے, اچھائی ہے, نیکی ہے, حسن ہے, حسن ظن ہونا چاہیے. صحیح. حسن ظن جو ہے یعنی یہ گمان نیک مستحسن اور مطلوب ہے, اور وہ گمان جو یعنی سوء ظن ہے, برا گمان ہے, وہ مردود ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید سورہ نور کی آیت 12 میں فرماتا ہے. صحیح. حسن ظن کے بارے میں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, جس وقت تم نے اس ناروا نسبت کو سنا تھا تو با ایمان مردوں اور عورتوں نے اپنی نسبت اور اس کے لیے جو خود انہیں کی طرح تھا اچھا گمان کیوں نہ کیا. یعنی اچھا گمان کرنا چاہیے, اچھا گمان ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ بدگمانی کریں, برا گمان کریں, اچھا گمان ہونا چاہیے اور اچھی سوچ ہونی چاہیے, اور اپنے مومن بھائی کے بارے میں, مسلم بھائی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا چاہیے, اچھی سوچ رکھنی چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ بدگمانی یا برا گمان یا بری سوچ کسی کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اچھی سوچ رکھو اور اچھے گمان کرو. کسی کے بارے میں بھی غلط نہ سوچو بلکہ کوشش کرو کہ اس میں حسن کے پہلو, خوبی کے پہلو نکالے جائیں. بھلے وہ نفس ہے ظاہر, لیکن اس میں نفس میں اسے نیکیوں کی طرف لے جاؤ. ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ مقصود ہو, اسے یعنی اس میں حسن تلاش کرو, بدی اور برائی تلاش نہ کرو. اسی طرح گمان میں کسی کے لیے برائی تلاش نہ کرو بلکہ اچھے گمان رکھو اور اچھی سوچ رکھو. نکتفی بہذا القدر, باقی غداً سے انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.